بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی پہلی آیت میں اللہ کہتے ہیں، اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں میں سے کثرت سے مرد اور عورت کو پھیلا دیا، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اب سورہ بقرہ کے بالکل آخر میں ہم ایک دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے، اس امت پر کوئی بہت بڑا بوجھ نہ ڈالے، اور کافر قوم کے مقابلے میں اللہ ہماری مدد فرمائے، اور اس کے علاوہ جو بوجھ اللہ نے پچھلی امت پہ ڈالا ہے ویسا بوجھ اللہ ہمارے اوپر نہ ڈالے۔ اس کے جواب میں پھر اللہ ہمیں سورہ آل عمران میں سکھاتے ہیں کہ جہاد بہت ضروری ہے، ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرنا بہت ضروری ہے، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کے خوبصورت ناموں سے اللہ کو پہچاننا، آخرت اور اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا، اور اپنی گزری ہوئی مشکلات پر فوکس کرنا، تاکہ انسان کو یہ یاد رہے کہ اللہ نے اس کو ہر مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیا ہے، اس کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ یہ تمام چیزیں کرنے سے امت مضبوط ہو جائے گی اور اس کے لیے ہر بوجھ کا سامنا کرنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن پھر سورہ آل عمران کے آخر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب متقین اپنی ایمان کی تصدیق کر رہے اور جنت کی دعا مانگ رہے، اور اللہ اس کو جواب میں وعدہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ کہ جو انسان جہاد کرے گا اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا، اللہ اس کو ضرور اجر دے گا، لہٰذا ہر مسلمان کو صبر اور ہمت دکھانا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں کہنے کے بعد اگلی صورت عورتوں کے بارے میں کیوں ہے؟ اس کے بیچ میں لنک کیا ہے؟ اس میں ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ عموماً ہم بہت بڑی چیزوں پر فوکس کرتے ہیں، یعنی جہاد، ہجرت، قتال فی سبیل اللہ کی راہ میں جنگ کرنا، وہی باتیں جو بہت زیادہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران میں فوکس کی گئی ہیں، لیکن پھر ہم عموماً چھوٹی چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ ہمیں وہ چیزیں جہاد اور جنگ کے مقابلے میں اہم نہیں لگتی، لیکن اللہ کی نظر میں وہ بہت اہم ہے، یعنی عورتوں کی حفاظت کرنا، عورتوں سے اچھا سلوک کرنا، یتیموں کا خیال رکھنا، ماں کی عزت کرنا، اور اسی طرح اپنے تمام رشتوں میں اچھا سلوک کرنا۔ لہٰذا اللہ ہمیں جہاں پر سورہ بقرہ، سورہ آل عمران میں سکھا رہے ہیں کہ جہاد، قتال فی سبیل اللہ اور ہجرت بہت ضروری ہے، ساتھ ہی اللہ ہمیں سورہ نساء میں یہ سمجھاتے ہیں کہ رشتوں کا خیال رکھنا اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ قیامت کے روز ہر چیز کا حساب کتاب ہوگا۔ وہ انسان جو دن رات محنت کرتا ہے اللہ کے پیغام کو پھیلانے کے لیے، ہجرت کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، لیکن گھر میں اپنی بیوی اور ماں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، وہ آسانی سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک عورت جو دین کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے اور اس کو پھیلانے کی کوشش کرتی ہے، اور ہمیشہ غریب لوگوں کی مدد کرتی ہے، لیکن گھر میں اپنی خامند کی عزت نہیں کرتی یا خامند کو اس کے حقوق نہیں دیتی، وہ آسانی سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اسی لیے سورہ آل عمران کے فوراً بعد سورہ نساء کا چیپٹر آتا ہے تاکہ ہمیں اپنے رشتوں کے بارے میں سمجھ آئے۔ اب سورہ نساء کے سب سے پہلی آیت میں اللہ بار بار تقوی کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور جو حدود اللہ نے مقرر کر دی ہیں ان کو چیلنج کرنے کی کوشش نہ کرو۔ لیکن یہاں پر ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ شروع میں تقوی کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کون سے حدود ہیں جن کو ہمیں چیلنج نہیں کرنا چاہیے؟ یہاں پر اللہ انسان کے تمام رشتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یعنی سورہ بقرہ کے آخر میں جب اللہ نے بوجھ کا ذکر کیا اور ہمیں یہ دعا سکھائی کہ اللہ اس امت پر اتنا بڑا بوجھ نہ ڈالے جو یہ برداشت ہی نہ کر سکے، تو یہاں پر سورہ نساء میں اس بوجھ کے مزید تفصیلات بتائی جا رہی ہیں۔ یہ کس قسم کا بوجھ ہے؟ یہ اللہ ہمیں پہلی آیت میں ہی سمجھا دیتے ہیں کہ یہ رشتوں کا بوجھ ہے۔ ہم اللہ کے نام پر ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہیں، لیکن حق مانگتے وقت ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ دوسروں کا بھی ہمارے اوپر حق ہے۔ لہٰذا سب سے پہلی آیت میں اللہ ہمیں یہی سمجھا رہے ہیں کہ جیسے آپ دوسروں سے اپنا حق مانگتے ہو، ساتھ یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ نے آپ کے اوپر ایک بوجھ ڈالا ہے۔ وہ بوجھ کیا ہے کہ دوسروں کا بھی آپ کے اوپر ایک حق ہے، دوسروں کو وہ حق دینا بھی آپ کے اوپر لازم ہے۔ مثلاً ایک بیوی اپنے شوہر سے اپنا حق مانگتی ہے، لیکن وہ ساتھ یہ نہ بھولے کہ شوہر کا بھی اس کے اوپر حق ہے۔ ایک اولاد اپنے ماں باپ سے اپنا حق مانگتی ہے، لیکن وہ یہ نہ بھولے کہ ماں باپ کا بھی اس کے اوپر حق ہے۔ اسی لیے اللہ پہلی آیت کے آخر میں ہمیں بتا دیتے ہیں کہ اللہ نگہبان ہے، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ ہم اپنا حق مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو ہمارے حقوق ہے وہ ہمیں ملے، فوراً شکایت کرتے ہیں اگر ہمیں اپنا حقوق نہیں ملتا، لیکن دوسروں کو ان کا حقوق دیتے ہوئے ہم گھبراتے ہیں، ہمارا ایگو بیچ میں آ جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ ہمیں شروع میں ہی یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ متقین کا مطلب ہے اپنے حقوق مانگنا اور دوسروں کو ان کا حقوق دینا۔
حقوق العباد بھی بہت ضروری ہے۔ صرف جنگ، جہاد، ہجرت، نماز، روزے یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں، ان کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ بلکہ سورہ نساء کے اس پہلی آیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے بیوی اور ماں کا ذکر کیا۔ یہ وہ دو گروہ ہیں جن کو عموماً اپنے حق نہیں ملتے۔ 1400 سال پہلے بھی یہی بات تھی اور آج کل کے زمانے میں بھی یہی بات ہے۔ اکثر عورتوں کو ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے کیونکہ ان کو ایک ولی کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے خاوند یا باپ یا بھائی کے روپ میں ہو، ایک ایسا ولی جو ان کی حفاظت اور ان کی ضروریات پوری کر سکے۔ لہٰذا بہت سی سوسائٹیز میں عورت کو کمزور سمجھا جاتا ہے، اس کو ہمیشہ حفاظت اور مدد کی ضرورت چاہیے، لیکن اس کے بدلے میں آدمی کو انڈیپینڈنٹ، کامیاب اور اسٹرانگ سمجھا جاتا ہے۔ اس سوچ کی وجہ سے بہت سے مرد ایسے ہیں جو اپنی بیویوں کو یا اپنی ماؤں کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں۔ وہ اس وقت یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اگر بیوی اور ماں کا ان کے اوپر حق ہے تو یہ حق اللہ نے رکھا ہے، یہ حق بیوی اور ماں نے اپنی طرف سے نہیں بنایا، اور اگر اللہ نے یہ رسپانسبلٹی، یہ بوجھ مرد کے اوپر ڈالا ہے تو اس کا کام یہ ہے کہ وہ جواب میں اللہ سے کہے میں نے سنا اور میں نے اطاعت کیا، میں ایمان لے آیا۔ یہ وہی الفاظ ہے جو سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کے آخر میں آتے ہیں، یہ وہی الفاظ ہے جو ہر متقین کے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ پہلی آیت میں دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ ذکر کر رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی بیوی کو اللہ نے آدم علیہ السلام میں سے ہی بنایا۔ اب بائبل اور حدیث میں یہ ذکر آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی بیوی کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنایا۔ اب ظاہر ہے اس کا یہ نہیں مطلب کہ عورتیں پسلی سے بنی ہیں، لیکن یہ کہنے سے ہمیں عورت کی نیچر اور اس کی کردار کے بارے میں سمجھ آتی ہے۔ پسلیوں سے ایک پنجرہ بنتا ہے جس کو ہم رب کیج کہتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے دل اور لنگز کی حفاظت کرنا، جو جسم کے سب سے اہم آرگنز ہیں۔ اب ظاہر ہے دل اور لنگز کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پسلیوں کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، لیکن مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ فلیکسیبل ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر پسلیاں فلیکسیبل نہیں ہوں گے تو لنگز کا ایکسپینڈ ہونا یا کنٹریکٹ ہونا بہت مشکل ہو جائے گا۔ لیکن جہاں پر پسلیاں مضبوط بھی ہیں اور فلیکسیبل بھی ہیں، وہ ساتھ ساتھ کمزور بھی ہیں۔ خاص طور پہ پسلیوں کا ٹیڑھا حصہ سب سے زیادہ کمزور ہے، اگر اس کے اوپر زیادہ پریشر پڑے تو وہ فوراً ٹوٹ جاتی ہیں۔ لہٰذا اس سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے تمام پسلیاں مل کے ایک پنجرہ بناتی ہیں جس کے ذریعے وہ دل اور لنگز کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح ہر عورت کے بہت سے کردار ہیں، بہت سے رولز ہیں جو وہ اپنی زندگی میں پورے کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، اور وہ تمام کردار ملا کے عورت اپنی فیملی کی حفاظت کر سکتی ہے۔ اب یہاں پر جب ہم حفاظت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ فزیکل حفاظت کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، کیونکہ فزیکلی حفاظت کرنا، فزیکل پروٹیکشن دینا اور سیکیورٹی دینا مرد کا کام ہے، کیونکہ اللہ نے مرد کو فزیکلی اسٹرانگر بنایا ہے۔ یہاں پر ہم مینٹل اور اسپریچول پروٹیکشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یعنی جب مرد گھر سے باہر جاتا ہے، نوکری کرتا ہے تاکہ وہ پیسے کما سکے، گھر کو چلا سکے، عورت کا کام ہے کہ گھر کی حفاظت کرنا، اس وقت گھر میں ایک اچھا سا سکون والا ماحول پیدا کرنا۔ ظاہر ہے اگر مرد تھکا ہوا گھر آئے اور وہ یہ دیکھے کہ گھر اس وقت ایک جنگ کا میدان بنا ہوا ہے جہاں پر سب لوگ لڑ رہے ہیں، نیگیٹو انرجی بہت زیادہ ہے، کوئی بھی بچوں کی حفاظت نہیں کر رہا، تو چانسز یہی ہے کہ اس کو غصہ آئے گا، وہ غصے میں آ کے غلط باتیں کرے گا یا غلط حرکتیں کرے گا۔ اسی وجہ سے اللہ نے عورت کی نیچر میں فلیکسیبلٹی ڈالی ہوئی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے پسلیاں فلیکسیبل ہیں، عورت بھی بہت فلیکسیبل ہے۔ اس میں بہت زیادہ ایموشنل انٹیلیجنس اور ایمپتھی ہوتی ہے، وہ مشکل سچویشنز کو بہت آسان طریقے سے ہینڈل بھی کر سکتی ہے اور لوگوں کو بھی ہینڈل کرنا جانتی ہے۔ لیکن اگر ایک عورت اپنے رولز کو اگنور کرتی ہے تو گھر کی حفاظت نہیں ہو سکتی، بالکل ویسے ہی جیسے اگر پسلیاں اپنا کام نہ کریں تو دل اور لنگز کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ اگر ایک عورت اپنے کردار پورے کرنے کی کوشش کر رہی ہے، فلیکسیبل ہو رہی ہے، لیکن گھر میں اس کو کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا، گھر میں اس کا خاوند اس کی بے عزتی کرتا ہے، اس کو ہیوملیٹ کرتا ہے، اس کو مزید فلیکسیبل ہونے کے لیے کہتا ہے، تو پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ وہ ٹوٹ جاتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ایک پسلی ٹوٹ جاتی ہے جب اس کے اوپر بہت زیادہ پریشر پڑے۔ اس میں بھی گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے، اور جو عورت گھر کی حفاظت کر سکتی ہے اس کے لیے پھر گھر کی حفاظت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو ایک حدیث میں ہمیں ملتی ہے صحیح بخاری میں، کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو کیونکہ عورتیں پسلی سے پیدا کی گئی ہیں۔ پسلی میں بھی سب سے زیادہ ٹیڑھا اوپر کا حصہ ہوتا ہے، اگر کوئی شخص اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر وہ اس کو ایسے ہی حالت میں چھوڑ دے تو پھر وہ ویسے ہی ٹیڑھا رہتا ہے۔ یعنی اگر آپ ایک عورت کے اوپر اتنا پریشر ڈالیں
کہ وہ سیدھا ہو جائے تو وہ سیدھا نہیں ہوگی بلکہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر آپ اس کو ویسے ہی چھوڑ دیں، اس کو اپریشیٹ کرے، اس کو موٹیویٹ کرے، انکریج کرے، اس کی محنت کو ویلیڈیٹ کرے، تو وہ ویسے ہی فلیکسیبل ہمیشہ رہے گی۔ لہٰذا جیسے ایک مرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ گھر کی حفاظت نہیں کرنا چاہتا، وہ نوکری نہیں کرنا چاہتا، پیسہ نہیں کمانا چاہتا، اس کو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ نے اس کو زیادہ طاقت دی ہے، ہمت دی ہے تاکہ وہ نوکری کرے اور لوگوں کی حفاظت کرے، اس کا کام ہی یہ ہے۔ اسی طرح ایک عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ گھر کے ماحول کو اچھا نہیں رکھنا چاہتی، کہ وہ بچوں کی حفاظت نہیں کرنا چاہتی۔ اللہ نے جب اس کی نیچر میں فلیکسیبلٹی ڈال دی ہے، ایموشنل انٹیلیجنس ڈال دی ہے، تو اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ مرد کے غیر موجودگی میں گھر کی حفاظت کرے اور ایک اچھا ماحول بنائے۔ آخر میں آپ اس آیت میں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب اللہ نے ماں کے بارے میں بات کی تو ماں کا لفظ استعمال کرنے کے بجائے اللہ نے ارحام یا رحم کا لفظ استعمال کیا، جس کو ہم ووم کہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے رحم سے ہم رحمت کے بارے میں بھی سنتے ہیں، جس کا مطلب ہے حفاظت کرنا، نرچر کرنا، پرووائڈ کرنا، سیکیور کرنا۔ اسی لیے ووم کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ارحام یا رحم، کیونکہ ووم 9 مہینے کے لیے فیٹس کو پروٹیکٹ کرتی ہے، پرووائڈ اور نرچر کرتی ہے۔ لہٰذا یہاں پر اللہ نے ارحام یا رحم کا لفظ استعمال کیا ہے ماں کے بجائے، تاکہ مرد کو یہ بات یاد رہے کہ عورت اس کے لیے بوجھ نہیں ہے۔ اگر عورت 9 مہینے کے لیے اس بچے کی حفاظت نہ کرتی، اس بچے کو نرچر اور پرووائڈ نہ کرتی، تو آج وہ مرد زندہ ہی نہ ہوتا۔ لہٰذا سورہ نساء کی یہ پہلی آیت میں ہی اللہ ہمیں بہت سی چیزیں سمجھا رہے ہیں حقوق العباد کے بارے میں۔ متقین ہونے کا صرف یہ نہیں مطلب کہ آپ جنگ کریں، جہاد کریں، ہجرت کریں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں۔ متقین ہونے کا مطلب حقوق العباد بھی ہے۔ اپنے رشتوں کا خیال رکھیں، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنا حق ضرور مانگیں، لیکن دوسروں کا جو حق آپ کے اوپر ہے وہ بھی ضرور دینا سیکھیں۔ السلام علیکم۔